بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آج کل ہمارے بہت سے مسائل کی اکلوتی وجہ اگر ہم کہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، یا اکلوتی وجہ نہ بھی ہو تو جو مختلف اور جو چند وجوہات ہیں ان میں سے ایک نمایاں ترین وجہ وہ نظر بد ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو ہم یعنی کہ جب اس کو چیک کرتے ہیں تو بظاہر اس کی حالت، اس کی صحت کی حالت یا اس کی یعنی کہ جو باقی جو معاملات زندگی ہیں یا زندگی کے دیگر امور کی جو حالت ہوتی ہے اس سے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پر بدترین جادو ہوا ہوگا یا جادو کے ذریعے بندش لگی ہوگی. لیکن جب اس کی تشخیص کی جاتی ہے یعنی اس بیماری کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جی اس مریض پر نہ تو کوئی جادو ہے، نہ کوئی یعنی کہ بندش کی گئی ہے جادو کے ذریعے، اور نہ ہی کوئی جنات مسلط ہے، بلکہ اس کو صرف اور صرف نظر ہے. اور ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نظر کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، جبکہ جادو کو جو ہے نا ہم بڑا ایک خبوہ بنا کر رکھتے ہیں. بہرحال جادو ہے بھی بدترین چیز، میں یہ نہیں کہتا کہ جادو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے بدترین چیز، لیکن ہم نظر کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو پرسیپشن ہے عوامی طور پر ایک ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ نظر جو ہے نا یہ تو بچوں کو لگتی ہے، بڑوں کو لگتی بھی نہیں ہے، یہ لگتی بھی ہے تو معمولی سی چیز ہے، بس بات ختم. لیکن نظر کے بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ العین حق، نظر برحق ہے. دوسری حدیث جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے اور تقریباً ہر بندے کو ہی اس حدیث کا پتہ ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر ایسی بدترین چیز ہے. اور ایک تیسری بات میں اپنے تجربے کی روشنی میں نظر کے حوالے سے یہ کروں گا کہ نظر جو ہے وہ اگر کسی مریض پر ہو، یہ میرا اپنا ذاتی تجربے میں یہ چیز آ چکی ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کا نقصان جادو سے بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نظر لگی ہو تو جب آپ کسی مریض کو چیک کرتے ہیں کہ اس پر جادو ہے، نظر ہے کیا نہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر جادو بھی ہوتا ہے لیکن نظر کی وجہ سے جادو شو ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ جس طرح آپ یوں آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ ٹیسٹوں میں جو ہے نا وہ شو نہیں ہوتا، وہ بالکل ہڈن ہو جاتا ہے. جب آپ نظر کا علاج کرتے ہیں یعنی نظر کا اتارا کرتے ہیں پھر جو ہے وہ جادو ٹیسٹ میں چیکنگ میں شو ہونا شروع ہوتا ہے. تو نظر ایسی بدترین چیز ہے. لہٰذا میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر کسی کو نظر ہو، یعنی اگر ایسی کوئی علامات نظر کی آئیں سامنے نظر بد کی، تو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی آپ نے نظر کے حوالے سے اس کے جو مضرات ہیں وہ تو بتا دیے، اس کے ازالے کا بھی کہہ دیا، اس کے جو خطرات ہیں اس کے نقصانات ہیں وہ بھی بتلا دیے، تو اس کے ازالے پر بھی بات کریں. تو اصل تو ہم نے ازالے پر ہی بات کرنی تھی، لیکن پہلے بتلانا ضروری ہے کہ بھائی یہ کس درجے پر جا سکتی ہے، اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ اگر ہمیں کسی کو تو ہم اس کو لائٹ نہ لیں. تو ازالے کے لیے ایک مجرب ترین عمل ہے، ہمارے یہاں رائج بھی ہے کہ جی لال مرچیں لے کے اسے وار کے جلا دیا جائے، سر کے اوپر سے وار کے جلا دیا جائے. بعض علاقوں میں کہتے ہیں جی انڈے سے نظر اتاری جائے، انڈا وار کے جلایا جائے. ہمارے KPK میں جو ہے یہ ایک وہاں کا مروجہ طریقہ ہے، دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ جی وہ ہرمل لبان جو ہے یا خالی ہرمل جو ہے وہ وار کے جلا دیتے ہیں. وہ جب جلتے ہیں تو جتنا وہ اس کا آگ کا جو فلیم ہے، جو شعلہ ہے، وہ جتنا زیادہ اٹھتا ہے، جتنی اس میں سے وہ پٹاخ کی یعنی کہ وہ آواز آتی ہے، تو وہ جتنی زیادہ ہوگی سمجھو کہ اتنا ہی جو ہے وہ مریض کو شدید نظر تھی. تو یہ ٹوٹکے ہیں اور یہ کسی حد تک ان میں تاثیر بھی ہے. ظاہر ہے وہاں پر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ نسل در نسل کر رہے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ بھی سکتے تھے. تو اسی میں کچھ اضافہ کروں گا، خاص کر مرچوں میں. ہرمل لبان ویسے مفید ہے لیکن چونکہ ہمارے تجربے میں نہیں آئے اس لیے میں نہ تو اس کی نفی کرتا ہوں، نہ اس پر کوئی میں ایسا تبصرہ یا تجزیہ کروں گا کہ جی اس کو یوں کر لیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ اس پر بہتر گفتگو کر سکتے ہیں وہاں کے عامل حضرات. تو
جو مرچوں والا طریقہ ہے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. وہ یہ کہ اگر آپ نے مرچوں سے نظر اتارنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثابت لال مرچیں لے لیں. جو گول مرچ ہوتی ہے نا جس کو بعد میں پیس کے وہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ ثابت لے لیں. لال مرچیں 7 عدد, ہر مرچ پر سورۃ فاتحہ اور آخری دو کو یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں اگر کسی بڑے کو نظر لگی ہے. اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بچوں کی نظر اتارنے کا پیٹرن اور ہے, بڑوں کی نظر اتارنے کا پیٹرن اور ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی بڑے کو نظر لگی ہے تو سورۃ فاتحہ اور آخری دو کل 11 مرتبہ پڑھنے ہیں, اور ان 7 مرچوں پر دم کر کے تو آپ نے مریض کے اوپر سے 7 دفعہ وار کے تو اس کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے. اور اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ, وہ دونوں میں یعنی ایک جیسی ہو جائے گی یعنی بڑے اور بچے میں, لیکن آخر میں جو ہے وہ بچے اور بڑے کا فرق آ جائے گا. آخری والا جو وظیفہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بچے کے لیے کریں گے تو پہلے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اور آخر میں 7 دفعہ جو سورۃ القلم کی آخری 2 آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِي, وہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دی جائیں گی. وہ دونوں آیات 11 دفعہ پڑھ کے ان پر دم کر کے تو بچے کے اوپر سے 7 دفعہ وار کے اس کو آگ میں جلا دیے جائیں. یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اب یہ بھی سوچنا پڑے گا یا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جی نظر کا چلو پتہ تو چل جائے. گھر میں اکثر بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں بزرگ, وہ اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں کہ جی اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے اس کو نظر ہے, اس کے جی رونے سے پتہ چل رہا ہے اس کو نظر ہے, اس کی فلاں سے پتہ چل رہا ہے. بندے کا اپنا ایک دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے, یا بڑوں کا بزرگوں کا ایک اپنا تجربہ ایک وہ ہوتا ہے, تو اس سے ہم یہ تو شاید جج کر لیں گے کہ نظر ہے. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نظر اتری ہے یا نہیں اتری؟ ایک تو چلے ظاہری کیفیت بھی انسان کی بتا دیتی ہے, لیکن ہم اپنے اس سائڈ سے یعنی ہمارا جو ایریا آف ورکنگ ہے یا ایریا آف ٹریٹمنٹ ہے, ہم ادھر سے بھی آپ کو بتلائیں گے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ ویسے مرچیں چلاتے ہیں نا بغیر کسی کی نظر اتارے تو اس کی اتنی تیز اسمیل ہوتی ہے کہ وہاں پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور اگر آپ کسی نظر والے مریض کی نظر اتاریں گے جس کو نظر لگی ہوئی ہے, اس کی جب آپ نظر اتاریں گے تو اس پر جب آپ مرچیں یعنی وہ اس سے وہ پڑھ کے وار کے مرچیں جلائیں گے تو اس میں آپ کو بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی. یوں ہی لگے گا جس طرح خالی چولہا چل رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ کی اسمیل نہیں آئی, دوسری دفعہ کی اسمیل نہیں آئی, تیسری دفعہ کی, چوتھی دفعہ, جب آہستہ آہستہ اب جس لیول کی نظر ہے اتنی بار آپ کو وہ یہ عمل ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو جیسے جیسے نظر کا گراف نیچے آتا جائے گا یعنی نظر پت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی, ویسے ویسے اس سے اسمیل اٹھتی جائے گی. اور جب بالکل ختم ہو جائے گی تو فل یعنی کہ جس طرح ایک نارملی یعنی کہ مرچیں جلنے کی اسمیل آتی ہے اس لیول پہ اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. اس میں ایک خیال رہے کہ 7 مرچیں بالکل یعنی کہ چولہے کے درمیان میں رکھی جائیں تاکہ پوری طرح ان کو آگ پکڑے, اور جب تک وہ بالکل جل کے راکھ نہ بن جائے تب تک چولہا بند نہ کریں, کیونکہ اگر آپ درمیان میں بند کریں تب بھی اسمیل آنے کا اندیشہ, آپ سمجھیں کہ نظر ختم ہو گئی ہے. جب تک وہ بالکل جل کے راکھ نہ ہو جائیں تب تک آپ نے وہ جو ہے چولہا اس کو بند نہیں کرنا, یعنی اس فلیم کو ختم نہیں کرنا. اور اس میں بھی ایک چیز میں عرض کر دوں کہ جتنی زیادہ آگ بڑھے گی بھڑکے گی, جتنا اس کا فلیم یعنی کہ اوپر کو جائے گا, سمجھے کہ اتنی شدید اس کو نظر ہے. آخر میں سوری ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ ہی کے فائدے کی گفتگو ہے. آخر میں ایک اور بات عرض کر دوں, وہ بھی نظر کی علامات کے حوالے سے, کیونکہ نظر کی علامات آپ لوگ اپنے تجربے سے تو دیکھ لیں گے لیکن ہم بھی اپنے تجربے سے ظاہر ہر چیز ہم بتلا رہے ہیں, تو علامات پر بھی ہماری گفتگو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. وہ کیا ہے کہ نظر کی جو ہم نے علامات دیکھی ہیں بڑوں میں خاص کر, وہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح بندے کا دماغ سن ہے یا معوف ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جس طرح وہ عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ آنکھیں کھل نہیں رہی, بالکل آنکھیں بند ہیں. آنکھیں بند سے مراد یہ نہیں کہ آنکھیں بند ہیں اور بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا, یعنی یوں سمجھیں کہ آنکھیں کھلی ہیں, آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل سن ہے, اور آپ کو کوئی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی پنجابی میں کہتے ہیں نا ہوش بات نہیں ہے, کوئی سدھ بدھ نہیں ہے آپ کو. جیسے جیسے نظریں کھلیں گی آپ خود کو کہ یار میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ عام طور پر ایک علامت اس کی یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے, یہ تجربے میں الحمدللہ آئی ہے, کہ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے,
آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نظر کی علامت دیکھنے کو ملی ہے۔ اور بچوں کی جو ہوتی ہے، بچوں کی عام طور پہ آنکھیں بتلاتی ہیں کہ اس کو نظر ہے، اور یا دوسرے نمبر پر یہ کہ بچہ ضد بہت کرتا ہے، روتا بہت رہتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کو یعنی کہ بچوں کی نظر اتارنے کا، بڑوں کی نظر اتارنے کا، نظر ختم ہو جائے تو اس کی کیا سمٹمز ہیں، نظر لگی ہے تو اس کی کیا سمٹمز ہیں، یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے انسانی اور شیطانی شر سے اور بالخصوص اس نظر اور حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله